اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 7۔ اور جب یہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، تو اللہ ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ کی حلال پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اللہ نے، اسی میں سے کھاؤ، اور اسی سے اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اسی طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو 10 کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک یعنی کہ غلام ہو یا کنیز ہو اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بدھ اور قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر ناپاک شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم آ جاؤ تو پھر جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا ہے، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا ہے۔ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں اور پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والوں، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن سے تمہارے ہاتھ اور نیزیں پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان لے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے جو اسے قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کے مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں گے۔ یہ کعبے کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو، یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے دے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے جو کچھ کل گزرا اسے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم خشکی کا جانور شکار کرنا حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو، حرمت والے مہینوں کو، اور حرم کی طرف لے جانے والی قربانی، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکی ہوئی ہے، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس لیے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی۔ رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم فرما دو یہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والوں تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والوں، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان سے پوچھو گے جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ معاف کر چکا ہے۔
اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر اس کے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے بہرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اس پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے والدین کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے ماں باپ، ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، نہ انہیں ہدایت ہو؟ اے ایمان والوں، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جبکہ تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں۔ تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہیں لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا ہے، میت کے زیادہ قریب دو قسم کے آدمی کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہمارے گواہوں میں، یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے، اور ہم حد سے بڑھنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کے ورثہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا کیا تمہیں جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر وہ میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو نے میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اور عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں انہیں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو سبھی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اور میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ اور اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غلبہ پانے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کے سچ کا نفع دے گا، اور ان کے لیے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کی سلطنت
अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सूरह अनाम आयत 165 है इसमें और रुकू 20 है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए और अंधेरों और नूर को पैदा किया। फिर भी काफिर लोग अपने रब के बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत का फैसला फरमाया और एक मुकर्ररा मुद्दत उसी के पास है, फिर तुम लोग शक करते हो। और वही अल्लाह आसमानों और ज़मीन में इबादत के लायक है। वो तुम्हारी हर पोशीदा और ज़ाहिर बात को जानता है। वो तुम्हारे सब काम जानता है और इनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई भी निशानी नहीं आती मगर ये इससे मुंह फेर लेते हैं। तो बेशक उन्होंने हक को झुटलाया जब उनके पास आया, तो अनकरीब इनके पास इनकी खबरें आने वाली हैं जिसका ये मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया? उन्हें हमने ज़मीन में वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी जो तुम्हें नहीं दी गई, और हमने उन पर मौसलाधार बारिश भेजी और उनके नीचे नहरें बहा दी, और फिर इन जालिमों के गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। और इसके बाद दूसरी कौमें पैदा कर दी। अगर हम कागज़ में कुछ लिखा हुआ आप पर उतार देते, फिर ये उसे छू लेते, तब भी काफिर कहते ये तो खुला जादू है। काफिरों ने कहा इन पर आसमान से कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतार दिया? हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतारते तो फैसला कर दिया जाता, फिर उन्हें मोहलत ना दी जाती। अगर हम नबी को फरिश्ता बना देते तो अभी उसे मर्द ही बनाते, उन पर वही शुबा डाल देते जिसमें आप पड़े हुए हैं। और ए हबीब, बेशक तुमसे पहले रसूलों के साथ भी मजाक किया गया, तो वो जो इनमें से रसूलों का मजाक उड़ाते थे उन पर उन्हीं का मजाक उतर आया। तुम फरमा दो ज़मीन में सैर करो, फिर देखो चुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तुम फरमाओ किसका है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है? फरमा दो अल्लाह ही का है, और उसने अपने ज़िम्मे करम पर रहमत लिख ली है। बेशक वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं। और वो जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला हुआ है तो वो ईमान नहीं लाते। वो सब कुछ उसी का है जो रात और दिन में बसता है, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। तुम फरमाओ क्या किसी और को उस अल्लाह के सिवा वाली बना लो जो आसमानों और ज़मीन का पैदा फरमाने वाला है, और वो खिलाता है और वो खुद खाने से पाक है। तुम फरमाओ मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले फरमा बदारी के लिए गर्दन झुका लूँ, और तू हरगिज़ शिर्क करने वालों में से ना होना। तुम फरमाओ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे बड़े दिन का अजाब का डर है। उस दिन जिस दिन अजाब फेर दिया गया तो ज़रूर उस पर अल्लाह ने रहम फरमाया, और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुझे कोई बुराई पहुँचाए तो उसके सिवा इस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, और अल्लाह अगर तुझे भलाई पहुँचाए तो वो हर शे पर कादिर है, और वही अपने बंदों पर गालिब है, और वही हिकमत वाला और ख़बरदार है। तुम फरमा दो सबसे बड़ी गवाही किसकी है? फरमा दो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और मेरी तरफ से इस कुरान की वही की गई ताकि मैं इसके ज़रिए तुम्हें और जिनको ये पहुँचे उन्हें डराऊं। क्या ये तुम्हें गवाही देते हैं कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं? तो तुम फरमाओ मैं ये गवाही नहीं देता। तुम फरमाओ वो तो एक माबूद है और मैं उनसे बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। और वो लोग जिन्हें हमने किताब अता फरमाई और इस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं, लेकिन अपनी जानों को नुकसान में डालने वाले हैं तो वो ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए? बेशक जालिम फला नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम सबको उठाएंगे फिर मुश्रिकों से कहेंगे तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम खुदा का शरीक गुमान करते थे? फिर उनके इसके सिवा कोई माजत नहीं होगी। कहेंगे हमें अपने रब अल्लाह की कसम हम हरगिज़ मुश्रिक ना थे। ए हबीब देखो अपने ऊपर उन्होंने कैसा झूठ बांधा, और उनसे गायब हो गई वो बातें जिनका ये बोतान बांधते थे। उनमें से कोई है जो तुम्हारी तरफ कान लगाकर सुनता है, और हमने इनके दिलों पर गिलाफ कर दिए हैं कि इसको ना समझें, और इनके कानों में बोझ डाल दिया है। अगर सारी निशानियां भी देख लें तो इन पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता कि जब तुम्हारे पास से तुमसे झगड़ते हुए आते हैं तो काफिर कहते हैं ये तो पहले लोगों की दास्तानें हैं, और वो दूसरों को इससे रोकते हैं और खुद इससे दूर भागते हैं, और वो अपने आप ही को हलाकत में डालते हैं और उन्हें शऊर नहीं। और अगर आप देखें जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा फिर ये कहेंगे काश हमें वापस भेज दिया जाए और हम अपने रब की आयतें ना जुटलाएं और मुसलमान हो जाएं। बल्कि पहले जो ये छुपा रहे थे उन पर खुल गया, और अगर उन्हें लौटा दिया जाए तो ये फिर वही करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया था। और बेशक ये
ज़रूर झूठे हैं। और उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी तो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी है और हमें उठाया ही नहीं जाएगा, और अगर तुम देखोगे इनके रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो वो फरमाएंगे क्या ये हक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमें अपने रब की कसम। फरमाएगा तो अब अपने कुफ्र के बदले हमें अजाब का मज़ा चखाओ, अपने कुफ्र के बदले हमारे अजाब का मज़ा चखो। बेशक इन लोगों ने नुकसान उठाया जिन्होंने अपने रब से मिलने को झुटलाया, यहाँ तक कि जब उन पर अचानक क़यामत आएगी तो कहेंगे हाय अफसोस उस पर जो हमने इसके मानने में कोताही की और अपने गुनाहों के बोझ अपनी पीठ पर लादे हुए होंगे। खबरदार वो कितना बुरा बोझ होगा। वो दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल कूद है और बेशक आखिरत वाला घर डरने वालों के लिए बेहतर है। तो क्या तुम नहीं समझते? हम जानते हैं उनकी बातें तुम्हें रंजीदा करती हैं, तो बेशक तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, उसका इनकार करते हैं। और आपसे पहले रसूलों को भी झुटलाया गया तो उन्होंने झुटलाए जाने और तकलीफ दिए जाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई। और कोई अल्लाह की बातों को बदलने वाला नहीं। और बेशक तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं, अगर उनका मुंह फेरना आप पर शाक गुजरता है तो अगर तुमसे हो सके तो ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सूरी तलाश करके इनके पास कोई निशानी ले आओ, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर इकट्ठा कर देता। ये सुनने वाले हरगिज बेखबर ना बन। सिर्फ वो लोग मानते हैं जो सुनते हैं, और अल्लाह उन मुर्दा दिलों को उठाएगा फिर इसकी तरफ उन्हें लौटाया जाएगा। और कहा उन पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरती? तुम फरमा दो बेशक अल्लाह किसी निशानी के उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म हैं। और ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं, ना ही अपने परों के साथ उड़ने वाला कोई परिंदा, मगर वो तुम्हें जैसी उम्मतें हैं। और हमने इस किताब में किसी शे की कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर ये अपने रब की तरफ ही उठाए जाएंगे जिन्होंने हमारी आयतें छुटलाईं। वो बहरे गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर डाल दे। तुम फरमाओ भला बताओ अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, क्या तुम पर क़यामत आ जाए, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल्कि तुम उसी अल्लाह को पुकारोगे। अगर तुम अल्लाह चाहे तो वो मुसीबत हटा दे जिसकी तरफ तुमको पुकारते हो, और तुम शरीक को भूल जाओगे। और बेशक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, उन्हें सख्ती और तकलीफ में गिरफ्तार कर दिया ताकि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं। तो क्यों ऐसा ना हुआ कि जब उन पर हमारा अजाब आया तो गिड़गिड़ाते थे, लेकिन इनके दिल तो सख्त हो गए थे। शैतान इनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर देता था। और फिर जब उन्होंने इन नसीहतों को भुला दिया जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि वो इस पर खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी। और फिर हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया, अब वो मायूस हैं। बस जालिमों की जड़ काट दी गई, और तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तुम फरमा दो ए लोगों, भला बताओ अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें ले ले तो तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि ये तुम्हें ये चीज़ें ला दे? देखो हम कैसे बार बार निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग मुंह फेर लेते हैं। तुम फरमाओ भला बताओ अगर तुम पर अचानक या खुल्लम खुल्ला अल्लाह का अजाब आ जाए तो जालिमों को सिवा कौन तबाह किया जाएगा? पर हम रसूलों को इसी हाल में भेजते हैं, वो खुशखबरी देने वाले हैं, वो डर सुनाने वाले हैं। तो जो ईमान लाए अपनी इस्लाह कर लें तो ना उन पर कोई गम होगा ना ही वो खौफ में होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया उन्हें उनकी मुसलसल नाफरमानी का सबब अजाब पहुँचेगा। ये हबीब तुम फरमा दो, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ये कहता हूँ कि मैं खुद गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ वही का पैरोकार हूँ जो मेरी तरफ आती है। तुम फरमाओ क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? तो क्या तुम गौर नहीं करते? और इस कुरान से उन लोगों को डराओ जो इस बात से डरते हैं कि उन्हें उनके रब की तरफ यूँ उठाया जाएगा कि अल्लाह के सिवा ना उनका कोई हिमायती होगा ना कोई सिफारशी। उन्हें इस उम्मीद पर डराओ कि ये परहेजगार हो जाएं। और इन लोगों को दूर ना करो जो सुबह शाम अपने रब को इसकी रजा चाहते हुए पुकारते हैं। आप पर उनके हिसाब से कुछ नहीं और इन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं, फिर उन्हें दूर करें तो ये काम इंसाफ से बईद है। और यूं ही हमने बास की दूसरों के ज़रिए आजमाइश की। ये कहें क्या ये लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान में से अल्लाह ने एहसान किया? क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को खूब नहीं जानता? और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, उनसे फरमाओ तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है कि तुम उसमें से जो कोई नादानी से कोई बुराई कर ले तो उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है
اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پہ نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوتا۔ تم فرماؤ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ اس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، صرف اللہ ہی کا ہے، اور وہ حق بیان فرماتا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی و تری میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں گرتا، نہ ہی زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ ہے، مگر وہ ان سب کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی تر چیز نہیں، نہ ہی کوئی خوش چیز، مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو اسی کا حکم ہے جو سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تم فرما دو وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں اور بے چینیوں سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تم فرماؤ وہی اس چیز پر قادر ہے کہ تم پر، تمہارے اوپر یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے۔ تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تم جان لو گے۔ یہ سننے والے جب تم انہیں دیکھے ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، وہ پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ بچیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو بھی اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد الٹے پیر پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے؟ اس شخص کی طرح پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہے اور اس کے ساتھی اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اسی کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور نماز قائم کریں اور اسی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے۔ جس دن فنا ہونے کی ہر چیز کو فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اور اس کی بات سچی ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن اس کی سلطنت، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد رکھو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک تارا دیکھا اور فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر وہ ڈوب گیا۔ تو اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اور جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب میں بڑا ہے۔ اور پھر جب وہ ڈوب گیا فرمایا میری قوم میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
اور اس کی قوم میں سے ان میں سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب ہی کوئی بادشاہ ہے، میرا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کیا تم نصیحت کو نہیں مانتے اور میں تمہارے شریکوں میں سے کیوں ڈروں؟ تو تم سے اس بات نہیں کرتے، میں تو اللہ کا شریک کس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے تم پر اتاری، تم دونوں گروہوں میں سے امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، اور ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم اپنے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسی اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے ان سب کو تمام جہانے والوں پہ فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہی وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی، اور اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو، تم فرماؤ کہ اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی، تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری جس سے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے لیے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو نہ معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ اس لیے اتری تاکہ اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈراؤ، اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسے اللہ نے اتارا۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم نے اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا۔ آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے، وہ تم میں ہمارے شریک ہیں، بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ بے شک اللہ نے اور گٹھلی کو چیرنے والا، وہ زندوں کو مردہ سے نکالنے والا، وہ مردوں کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہی ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب سے ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ، اور بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور اگر کہیں امانت رکھنے کی جگہ ہے، بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں پر پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو اس سے سرسبزی کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ وہ کھجور کے ابتدائی کچے شگوفے کھجور کے خوشے نکالتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں، اور کسی وصف میں سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، پھر وہ پھل دے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں نے
جنہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے بلند اور پاک ہے، اور وہ کسی نمونے کے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر شے کو خلق کیا اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اور یہ تمہارے رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، ہر اس چیز کی وہ نگہبان ہے، اور آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی ہیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا اپنے فائدے کے لیے کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں، اور وہ اس طرح، اور ہم اس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اس لیے ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگران ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے، تم فرما دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔